10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی؟ کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں کوشش کروں گا، چونکہ یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ کافی زیادہ وقت اس کو درکار ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو مواد ہے، جو نالج ہے، وہ آپ تک ڈیلیور کر سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو ان کا وضو نہیں تھا، اور لہٰذا نماز کی شرط وضو بھی ہوتا ہے، تو اس لیے جو انہوں نے سجدہ کیا وہ نماز والا سجدہ نہیں تھا، ویسے انہوں نے اس کی جو ہے نا ایک نقل اتار لی اور سر جھکا لیا اور وہ شہید ہو گئے، تو ان کا وضو نہیں تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن و حدیث سے میں ذرا ان کو جواب دے سکوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نالج نہیں ہوتا، اس کے پاس فہم و ادراک نہیں ہوتا، اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتی دین کے بارے میں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میری بات کرنے سے کیا معاملہ ہوگا، کہیں فتنہ تو نہیں کھڑا ہو جائے گا۔ بلکہ الیاس قادری صاحب خود کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے درس نظامی بھی نہیں کیا ہو، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کس بات نے مجبور کیا ہے کہ آپ اس طرح کے متنازع بیانات جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں 1 2 3 4 ماہ بعد؟ تو اس طرح آپ کو کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہم ایسے اندھے مقلد ہیں کہ جو جس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس نے جس کو اپنا قائد مانا ہے، اپنا مرشد مانا ہے، اپنا مربی مانا ہے، وہ قرآن و حدیث سے بھی زیادہ وہ اپنے مرشد کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ انہی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بلکہ میں جو مختلف پروگرام کر رہا ہوں وہاں جو یہ سوال آتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو جو ان کے ماننے والے ہیں پھر بھی انہی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ میں اس پر ڈیٹیل زیادہ جانا نہیں چاہتا، وقت بچانا چاہتا ہوں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جنگ کے حالات میں وضو کے احکامات کیا ہیں۔ عام انسان کے لیے، عام مسلمان کے لیے جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں، کیا پانی اگر نہیں تو اس کا وضو ہوتا ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر تیمم نہیں بھی کرتا تو میں ایک بات کرتا ہوں، جب عام حالات میں کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کو غسل دیتے ہیں، جب غسل دیتے ہیں تو پھر وہ پاک ہوتا ہے، پھر وہ طاہر ہوتا ہے، پھر اس کو کفن پہناتے ہیں، پھر جا کے اس کی تدفین ہوتی ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد۔ یہ تو عام انسان کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے۔ تو آپ نے تو ایسی شخصیت کے بارے میں بات کی ہے بالکل جو کہ پاک ہیں، صاف ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، منزہ ہیں، مصفہ ہیں، مجلہ ہیں، جبکہ عام مسلمان جب حالت جنگ میں ہوتا ہے، اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شہید کو، جو سپاہی ہوتا ہے یا جو مجاہد ہوتا ہے، جب اس کی تدفین ہوتی ہے تو اسی حالت میں کر دی جاتی ہے۔ اس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی بری پڑی ہیں کتب احادیث جو ہیں،
وہ دو دو تین تین اکٹھے اسی طرح ان کی تدفین کر دی جاتی ہے، انہی کپڑوں میں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے، ان کی خون لگا ہوتا ہے کپڑوں پہ لیکن تدفین اسی طرح ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا معاذ اللہ وہ انسان، وہ سپاہی، وہ مجاہد، وہ مسلمان جو جنگ کے دوران شہید ہو جاتا ہے اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، تو کیا معاذ اللہ اس کو ناپاک اس کی تدفین ہو جاتی ہے؟ نہیں، شہید پاک ہوتا ہے، شہید منزہ ہوتا ہے، شہید مصفہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی تدفین کر دی جاتی ہے چونکہ وہ پاک ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہا ہے۔ تو یہ تو عام شہید کے لیے حکم ہے، اور امام حسین علیہ السلام تو سید الشہداء ہیں، جو شہادت کو عزت بخشی ہے، جو دوام بخشا ہے، جو وقار بخشا ہے، جو اس کو بقا بخشی ہے امام حسین علیہ السلام نے، وہ مقام، وہ فضیلت، وہ افضلیت، وہ شان و شوکت، وہ مقام اور مرتبہ وہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ نہ کربلا کا جو مکان ہے اس جیسی کسی کو فضیلت ملی ہے، نہ اس شہید جیسی کسی کو فضیلت ملی ہے، نہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ کسی کو مل سکا ہے، نہ ایسا مکان کسی کو مل سکا ہے جو کربلا کو ملا ہے۔ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کس ذوات مقدسہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، جو ان کو شہرہ ملا ہے، جو عزت ملی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا۔ یہ سارے ایک کیٹیگری میں یا شریعت کا اطلاق سیم نہیں ہوتا۔ ذوات مقدسہ دیکھ کے، پرسنالٹیز دیکھ کے، ہستیاں دیکھ کے شریعت کا جو اطلاق ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، حد چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ تو ہر ایک کو ایک کے راستے میں گزار رہے ہیں۔ اطاری صاحب کچھ خدا کا خوف کریں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر کیا سلام اللہ علیہ، جب ملائکہ نے، جب فرشتوں نے مریم کو کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے اور تجھ کو پاک کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پاک تھی اور چنیدہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سورہ مریم پڑھیں، آیت نمبر 22 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، آگے تک جا رہا ہے کہ جب ان کے بطن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور منتقل ہو گیا، وہ حاملہ ہو گئیں، تو کیا قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنے بطن پاک میں، پھر وہ دور ایک مکان پہ ایک آبادی سے کٹ کے اس پاک حجرے سے، جس حجرے میں وہ رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، ریاضت کرتی تھی، اس سے دور چلی گئیں چونکہ وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ جب حاملہ ہو گئی تو پھر وہ آبادی کو چھوڑ کے دور چلی گئیں۔ وہیں ان کے لیے جب بھوک لگی تو قرآن نے کہا کہ اس درخت کو ہلائیں ذرا آپ، تو کھجوریں جڑنا شروع ہو گئی، اور جب تک وہ انہوں نے بچے کو پیدا نہ کر دیا، وہ اس نفاس سے نکل نہ آئیں، وہ مدت پیریڈ انہوں نے پوری نہ کر لی تو واپس لوٹ کے نہیں آئی تھی۔ یعنی ہیں وہ بھی پاک ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے پرسنالٹیز میں۔ آپ جو اعلیٰ حضرت کو اتنا مانتے ہیں، مولانا الیاس اطاری صاحب، آپ نے تو اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں پڑھا، بلکہ اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کہ یہ جو اہل بیت نبوت ہیں، یہ جو حسین کریم ہیں، ان کا تو خمیر ہی اللہ نے نور سے بنایا ہے، یہ تو ہے ہی نور۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو آپ نے تو احمد رضا خان کو بھی نہیں پڑھا۔ تو آپ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہر شخصیت کو، ہر ذات کو، ہر وجود کو ایک کیٹیگری میں نہیں لیا جا سکتا۔ حسین علیہ السلام کا جو بابا جان ہے ان کے، یا ان کی امی جان ہے، وہ تو پاک ہیں۔ ادھر مریم جو ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے سلام اللہ علیہ، جبکہ
جو مولا علی علیہ السلام کی امی جان ہے، جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو وہ اللہ کے گھر میں ہوئی ہے. جب اللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیں نا، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی علامہ اس کی بیٹی کی یہ مجھے فضیلت بتائیں ذرا، کیا یہ فضیلت ہے ان کی؟ ان پر شریعت کے معاملات اور ہیں، ادھر شریعت کا معاملہ اور ہے. اب الیاس اطاری صاحب جو ہیں، ان کے ہاں ان کی کوئی بہو ہو یا ان کی زوجہ ہو یا ان کی بہن ہو یا کوئی ان کا جو عزیز ہے، جب ان کے ہاں بھی کوئی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایمبولینس کو کال کریں یا ٹیکسی کو کال کر کے پھر ڈرائیور کو کہیں کہ بھائی ان کو بٹھائیں، اپنی بہو کو یا بہن کو یا بیوی کو، اور کہیں کہ بھائی اس کو جامعہ مسجد انوار مدینہ لے چل یا گلزار مدینہ لے چل یا فیضان مدینہ لے چل، تو وہ آگے سے ڈرائیور ہی کہہ دے گا کہ بھائی اللہ کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو تیری اور میری حالت ہے. اور کن کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہی اللہ کے گھر میں ہوئی ہے. پتہ چلا وہ آنے والے بھی پاک ہیں، امی بھی پاک ہے اور جگہ بھی پاک ہے. اس کا مطلب ہے ان کا قیاس دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کمپیریزن دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ان پر شریعت اور طرح سے لاگو ہو رہی ہے، دوسروں پہ شریعت اور طرح سے لاگو ہو رہی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ علامہ ابن جوزی آپ روایت کرتے تبصرہ میں، اور اس کو پھر امام ابن جریر طبری نے بھی لیا ہے اپنی تفسیر القرآن میں، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 445 ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 20 ہے، اور تبصرہ میں صفحہ نمبر 22 ہے. وہ فرماتے ہیں پنجتن پاک کو، یعنی آیت تطہیر کو بیان کر کے علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں، یعنی پنجتن پاک یعنی آیت تطہیر کے مصداق آقا علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین. ان کا ذکر کر کے وہ لکھتے ہیں سبحان من قصا اہل البیت نورن. وہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کے بارے میں کہ جس نے اہل قصا جو ہیں، یعنی اہل بیت اطہار جو ہیں، جو پنجتن پاک جو ہیں، یعنی حضور، مولا علی، پاک بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، ان پر نور کا جو ہے چادر تطہیر پھیلا کر ان کو جو ڈھال ہے نور کی وہ پہنا دی ہے اللہ رب العزت نے. وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ خَنْدَقًا یقی رجسا وسورن، یعنی ان کے اوپر یہ جو نور کی ڈھال بنا کے وہ پہنا دی گئی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ناپاکی جو ہے ان کے قریب نہیں آ سکتی. ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور کر دیا، ان کو منزہ کر دیا، ان کو مصفہ کر دیا، ان کو مجلہ کر دیا، ان کو پاک کر دیا، طاہر مطہر کر دیا. کوئی چیز ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے. میں رجس کا معنی نہیں بیان کر رہا، ورنہ اس کے اوپر میرے 56 معنی پہ میرا پورا ایک لیکچر موجود ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ اس طرح کی تطبیق کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں مولا علی علیہ السلام، پاک بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا کیٹاگوریکلی فرمان ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کا اعلان ہے. اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی لیا ہے اور اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 3727. اس کو امام بزار نے اپنی مسند میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 1197. اور اسی حدیث کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 1042. اور اسی حدیث کو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 13181. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، یہ جو مسجد نبوی ہے یہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں، اس کو اجازت نہیں، جائز نہیں کہ اس پر غسل واجب ہو، یعنی غسل واجب ہو اور وہ اس مسجد میں آئے، سوائے تیرے اور سوائے میرے. یعنی اے علی، تو بھی اور میں بھی، جس حالت میں بھی ہو تو علی، تجھ پر غسل واجب بھی ہو، فرض بھی ہو، لیکن تو آ سکتا ہے
اور کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ پتہ چلا اگر شریعت کا قاعدہ اور قانون اور اطلاق سیم ہے الیاس اطاری صاحب، تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مختص کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو، خاص کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو۔ فرمایا علی تو اور میں جس حالت میں بھی ہوں ہم آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تیرے لیے اور میرے لیے یہ قاعدہ اور قانون اور ہے، باقیوں کے لیے اور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کہیں کہ بھائی شریعت ایک ہی ہے، سیم ہے، ایک جیسی ہے، تو پھر کیا کہیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بارے میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقیوں کے لیے شریعت اور ہے، یہ جو نفوس قدسیہ ہے ان کے لیے شریعت اور ہے۔ اور اسی حدیث کو میں اور اس کو ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں لے کے، تاکہ سارے معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اور اس حدیث میں جو اگلی آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس میں آقا علیہ السلام فرمایا، اس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی معروف کتاب ہے مسند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اس کے صفحہ نمبر 142 میں اس کو روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ان مسجدی ھذا حرام علی کل حائض من النساء وکل جنب من الرجال الا علی اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ہائے 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 ہائے، مولانا الیاس صاحب غور کے ساتھ سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان سنیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا با آواز بلند، ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، اٹینشن، خبردار، میری یہ مسجد نبوی حرام ہے، حرام ہے ہر حیض والی عورت پر اور ہر اس شخص پر جس پر غسل واجب ہے، اس پر بین ہے، اس پر حرام ہے، وہ اس مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ خبردار، سوائے آل محمد اور سوائے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے۔ لو جی الیاس اطاری صاحب، اگر شریعت کا حکم آپ اس کو سیم اس کا اطلاق کرتے ہیں، شخصیت کو نہیں دیکھتے، پرسنالٹی کو نہیں دیکھتے، وجود مقدسہ کو نہیں دیکھتے، اس کو اٹھا کے اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، تو سنو پھر میرے آقا علیہ السلام نے ہر شخص، ہر صحابی، ہر مومن کے لیے بین کر دیا، حرام کر دیا، کہا اٹینشن ہو کے سنو، خبردار، میری مسجد حرام ہے اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو، اور اس عورت کے لیے بھی جس پر غسل واجب ہو، ہاں سوائے میری آل کے، میری اہل بیت کے، علی کے، فاطمہ کے، حسن کے اور حسین کے علیہم السلام۔ اس کا مطلب ہے یہ اور ہیں، باقی اور ہیں۔ اور یہ جو اگلی روایت ہے نا، اگلی روایت میں بالکل بڑی پیاری بات کی، اس میں فرمایا الا لا یحل ھذا المسجد لجنب ولا حائض الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا قد بینت لکم الاشیاء ان تدلوا وفی روایت الا قد بینت لکم الاسماء ان تدلوا۔ اس کو مسند فاطمہ الزہرا میں امام سیوطی نے لیا ہے، صفحہ نمبر 122 میں، دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، اٹینشن ہو جاؤ، یہ جو میری مسجد ہے، مسجد نبوی، سن لو، یہ بین ہے، کسی کو اجازت نہیں، حرام ہے اس میں قدم رکھے، جس مرد پہ بھی غسل واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے، سوائے میرے، علی کے، فاطمہ کے، حسن کے اور حسین کے۔ یعنی یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہیں، یہ کسی بھی حالت میں ہو، یہ اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ اور آگے میرے آقا فرما رہے ہیں سن لو، میں نے یہ مسائل بیان کر دیے، میں نے یہ چیزیں آپ تک پہنچا دی، ان کو میں نے مختص کر لیا، ان کو میں نے خاص کر لیا، ان کو جدا کر لیا، ان کو علیحدہ کر کے ساری شریعت کے احکام میں نے تم کو بتا دیے، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ الا قد بینت لکم الاشیاء
ان تضلوا وفی روایت الا قد بینت لکم الاسماء ان تضلوا، کہ میں نے تم کو یہ احکامات بتا دیے اور ان کے نام بھی بتا دیے، میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، تاکہ تم گمراہ نہ ہونا۔ ان کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اس پر غسل واجب ہو اور وہ مسجد میں آ جائے۔ پتہ چلا یہ ایسے منزہ ہیں، یہ ایسے مصفہ ہیں، یہ ایسے مجلہ ہیں، یہ ایسے پاک، صاف، طاہر، مطہر اور اعلیٰ ذوات مقدسہ ہیں کہ یہ کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے شریعت کا قاعدہ اور ہے، ان کے لیے شریعت کی قیود اور ہیں، شریعت کے ضوابط اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں۔ اگلی حدیث ہے جس کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر ہے 372، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس کو ام سلمہ نے بھی روایت کیا ہے، بے شمار کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ینبغی لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد الا انا وعلی، کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس مسجد میں حالت جنابت میں داخل ہو جب اس پر غسل واجب ہو، سوائے میرے اور سوائے میرے بھائی علی کے۔ الیاس قادری صاحب، کسی نے آپ کو شریعت مصطفیٰ بتائی نہیں، پڑھائی نہیں، پہنچائی نہیں، سنائی نہیں، کن کا کمپیرزن کر رہے ہو؟ کن کے ساتھ؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے الاؤ ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں اللہ کے گھر میں داخل ہو، اس پر غسل واجب ہو، سوائے میرے اور سوائے علی المرتضیٰ کے علیہ السلام۔ اب ایک اور بڑی میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بڑی خاص بات ہے، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام اور مولا حسن اور مولا حسین علیہم السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی در منصور میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر ہے 370۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نحن اہل بیت طہرہم اللہ من شجرۃ النبوۃ، کہ مجھے اور میری اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شجرہ سے پاک پیدا کیا ہے، یعنی میں اور میری اہل بیت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ان کو پاک، طاہر، مطہر، جو نبوت کا درخت ہے نا، شجر نبوت جو ہے وہاں سے، یعنی کہ میں اور میری اہل بیت پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی اسی لیے تو حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فرمایا علی نفسی، علی میری جان ہے، علی روحی، علی میری روح ہے، الحسن والحسین منی، حسن اور حسین مجھ سے ہیں۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وجود ہیں ان کا تعلق حضور کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کرنا یا اس طرح کا بیان دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات جا رہی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، خود سے جدا ہی نہیں کیا ان کو، تو لہذا ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کی جو امی جان ہے، ان کے بارے میں دیکھیں کہ ان کی نفاست و طہارت کا کیا عالم ہے۔ بے شک جو دوسری پاک ہستیاں گزری ہیں، یا امہات المومنین ہیں، یا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو مائیں ہیں یا بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان پر شریعت کا حکم اور ہے، اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے لیے شریعت کا حکم اور بیان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ امام نبہانی نے اس کو لیا ہے شرف المحبت میں، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لیا ہے، صفحہ نمبر 74 ہے۔ فرماتے کہ ابنتہ فاطمہ انہا کانت لا تحید وکانت اذا ولدت طہرت من نفاسها بعد ساعۃ حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء۔ ہائے 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 ہائے، فرماتے کہ آقا علیہ السلام کی جو صاحبزادی ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ اس طرح کے معاملات سے پاک ہے۔ میں ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں چونکہ شخصیت بہت بڑی ہے۔ عام جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا معاملہ اور ہے، وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب نماز کا وقت ہوا تو بی بی نے نماز ادا کی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، بی بی نے نماز ادا کی۔
فرماتے ایک نماز بھی حتی لا تفوتھا صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا، جس کی زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اسے فاطمہ بتول کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ تو اس کا مطلب ہے دوسروں کے لیے تو حیض و نفاس کی شریعت کا اور قانون اور ہے، جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لیں 40 روز تک وہ قرآن نہیں پکڑ سکتی، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ وہ اس حالت میں ناپاک ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے، مولا علی علیہ السلام کی امی جان کے لیے بھی معاملہ اور ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی امی جان کے لیے بھی معاملہ اور ہے۔ بلکہ حضور تو فرماتے تھے یہ میری بیٹی حور ہے، ہر قسم کی ناپاکین سے دور ہے، قریب ہی نہیں آ سکتی۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ شریعت؟ اس کا مطلب ہے ان کے لیے شریعت کا اطلاق اور ہے، اور باقی جو معاملات ہیں ان کے لیے شریعت کا اطلاق اور ہے۔ آپ کیسے ان کو ایک کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے پاک ہیں، اعلیٰ ہیں، منزہ ہیں، مصفہ ہیں، مجلہ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازے بند کیے تھے، تو وہ کیوں بند کیے تھے؟ وہ اسی لیے بند کیے تھے کہ وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ مسجد نبوی سے گزرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، ہر حال میں، کسی بھی وہ حالت میں ہوتے تھے۔ تو یہ جامع ترمذی ہے، اس کا صفحہ نمبر 849 ہے، یہ بیروت لبنان کا نسخہ بھی ہے میرے پاس، اور یہ سعودی عرب کی الریاض کی چھپی دارالسلام کی، اس کا صفحہ نمبر 849 ہے، اور یہ جامع ترمذی کی انٹرنیشنل حدیث کا نمبر ہے 3732۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بسد الابواب الا باب علی، آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے سوائے علی علیہ السلام کے دروازے کے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ۔ تو جب یہ معاملہ ہوا کہا کہ کوئی گزر نہیں سکتا سوائے علی کے، فاطمہ کے، حسن کے، حسین کے۔ اب شریعت کا جو حکم ہے وہ کیا سیم ہے؟ اطاری صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کن کو کہہ رہے ہیں بے وضو تھے، جو نیزے کے اوپر قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، جو خود قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، جو خود اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، جن کو اللہ نے تخلیقی نور سے کیا ہے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو عام شہید کے لیے بھی یہ جملہ نہیں استعمال کر سکتے، اور کہاں سید الشہداء آقا علیہ السلام کے لخت جگر۔ جب یہ معاملہ ہوا تو زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آیا، اس کی جلد نمبر 4 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9502۔ غور کے ساتھ سنیے گا۔ اور اسی حدیث کو امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 8423۔ امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4631۔ امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے جلد نمبر 9 ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 115۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے کہ جب آقا علیہ السلام نے ان کا دروازہ کھلا رکھا، باقی سب کے بند کروا دیے، مولا علی علیہ السلام کا، پاک بی بی کا، حسنین کریمین کا، تو چین گوئیاں ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی ہمارے دروازے بند کروا دیے، شریعت کا حکم تو سیم ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ مولانا لیاس قادری صاحب جیسے ہوتے، وہ کہتے بھئی شریعت تو ایک جیسی ہے نا، ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوتا، پرسنالٹی کو نہیں دیکھنا، شخصیات کو نہیں دیکھنا، وجود مقدسہ کو نہیں دیکھنا۔ تو یہی معاملہ ادھر بھی ہوا، اور یہ میں نے آپ کو حوالے دے دیا اہل سنت کی کتابوں کے، میں آپ کو چاہے گا تو دکھا بھی دوں گا، دکھانا ہے میں نے، منانا نہیں۔ اتنے امہات الکتب امام احمد بن حنبل جو بخاری مسلم کے استاد ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پوری حدیث ہے، کانا لنافر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابواب شارعۃ فی المسجد قال فقال یوما سدوا هذه الابواب الا باب علی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کے جو دروازے تھے وہ کھلتے تھے مسجد نبوی کے سین میں، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا بس سب کے بند کر دو سوائے علی کے، یعنی فاطمہ کے، حسن اور حسین کے، ان کا دروازہ کھلا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ قال فتکلم فی ذلک الناس، میری بات نہیں، حدیث کا ایک لفظ بتا رہا ہوں، لوگوں نے چہم گوئیاں شروع کر دی، باتیں کرنا، کلام کرنا شروع کر دیا، بھئی ہمارے دروازے بند کر دیے، ان کا کھلا رکھا، ان پر تو وہی حکم لاگو ہونا چاہیے جو ہم پہ لاگو ہوتا ہے، ان پر بھی شریعت کا اطلاق ہونا چاہیے جیسے ہم پہ ہو رہا ہے۔ یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ کہتے جب قال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی اور میرے آقا جلال میں آ گئے اور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔
فحمد اللہ تعالی و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پاکی بیان کی. ثم قال، پھر فرمائے اما بعد فانی امرت بسد هذا الابواب الا باب علی وقال فیہ قائلکم وانی واللہ ما سددت شیئا ولا فتحتہ ولکنی امرت بشیء فاتبعتہ. ہائے 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 ہائے. آقا علیہ السلام جلال میں آگے فرمایا کہ میں نے تمہارے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا، تم نے اس پر چہ مغیاں شروع کر دی. میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں اور نہ علی کا کھلواتا ہوں. سنو پھر، اللہ نے بند کروائے ہیں اور اللہ نے علی کا کھلوا رکھا ہے. میں نے تو اللہ کی اتباع کی ہے، اللہ کے حکم کو تم تک پہنچایا ہے. تو پتہ چلا یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کا معاملہ اور ہے اور باقی لوگوں کا معاملہ اور ہے. اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں لیا، اس کا نمبر انٹرنیشنل 3062 بھی ہے، مختلف الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. اسی حدیث کو پھر امام احمد بن حنبل نے انٹرنیشنل نمبر ہے 4797. امام حیثمی نے اس کو مجمع زوائد میں لیا، منبع الفوائد میں لیا، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 115 ہے. اسی کو امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں لیا ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 955. پھر اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ بھی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3031. امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 115. وہ کہتے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسد ابواب المسجد کلھا غیر باب علی. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد نبوی میں جو کھلتے تھے سوائے علی کے، سب کے بند کر دیے. علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا نہیں بند کیا. اور کہتے فقال العباس، ہائے 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 ہائے، آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر ما ادخل انا وحدی واخرج. آقا آپ نے سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے. حدیث غور کے ساتھ سنیں. آقا میں آپ کا چچا ہوں، عباس بن عبد المطلب ہوں، مجھے اجازت ہے کہ میں دروازہ کھلا رکھوں آنے جانے کے لیے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں، دیکھیں شریعت کا کس طرح اطلاق ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے قال ما امرت بشیء من ذالک فصداها كلها غیر باب علی. وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ مجھے اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی میں تو کروا ہی نہیں رہا، اللہ کروا رہا ہے. اللہ نے بند کروائے اور اللہ نے کھلا رکھا ہے علی کا، فاطمہ، حسن، حسین کا دروازہ، تو میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. یعنی اپنے چچا کو اجازت نہیں ملی مولوی جی. اور حدیث کہتی ہے پھر مولا علی علیہ السلام یعنی کہ جب ان کا غسل واجب بھی ہوتا پھر بھی گزرا کرتے تھے. حسنین کریمین، اس کا مطلب ہے ان پر شریعت کا اطلاق اور ہے، باقیوں پر اور ہے. حدیث کا نمبر 3031 ہے. امام طبرانی کی معجم الکبیر جلد نمبر 2 ہے. امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 113 ہے. آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مقام اہل بیت اطہار کیا ہے، کہ معاذ اللہ ان کا وضو نہیں تھا، نماز نہیں ہو سکتی، سجدہ ان پر صلاۃ نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی. اندر کیا ہے؟ جب تمہیں شعور نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں، تمہیں خبر نہیں، سمجھ نہیں، تو کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں اس طرح کا فتنہ کھڑا کر دیتے ہو ہر 2-3 ماہ بعد؟ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کریں، حیا کریں کہ کن نفوس قدسیہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تم، جو بائے برتھ پاک ہے، جن کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جو کائنات کا مقصود ہے، جو سب سے پہلے جن کا نور اللہ نے تخلیق کر دیا ہے، ناپاکی تو ان کے قریب آ نہیں سکتی. یہ سارے معاملات تو انہوں نے ہمارے لیے سنت کریٹ کی ہے، ورنہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ساری حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اس پر بہت زیادہ میں دلال دے سکتا تھا، لیکن بس یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اہل بیت اطہار کو جو 5 یہ جو نفوس قدسیہ ہے ان کا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہ کیا کریں. یہ سب سے اعلیٰ ہے. ان کو آقا علیہ السلام نے خاص کر لیا آیت تطہیر پڑھیں. جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا معہم یا نبی اللہ،
تو حضور نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تو بہترین جگہ پہ کھڑی ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتی. وہ خاصاتی، مولا یہ میرے خاص ہیں، ان کو تو حضور نے خاص کیا ہے، ان کا کمپیریزن کن کے ساتھ کرتے ہو؟ یہ تو خود، یہ تو چلتے پھرتے شریعت ہے، جو یہ عمل کر دیں وہ شریعت بن جاتی ہے، جو یہ حکم دیں وہ شریعت بن جاتی ہے، جو یہ فرما دیں وہ شریعت بن جاتی ہے. قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں. اور حضور نے فرمایا دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، یہ قرآن سے بہتر ہے، قرآن ان سے بہتر، یعنی العرفہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کبھی جدا نہیں ہوں گے، قیامت کے روز بھی اکٹھے آئیں گے. کن ذوات مقدسہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے؟ ان کا وضو نہیں تھا. اگر ان کا وضو نہیں تھا مولوی صاحب تو وضو کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.